अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डिफ़ाइन करेंगे उम्रा किस तरह किया जाता है, उम्रे का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपने एहराम बांधना है। अगर आप मदीने से आ रहे हैं तो ये मिकात है, मदीने के फ़ौरन बाद मिकात है, यहाँ से आपको एहराम बांधना होगा। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो एहराम आपको अपने घर से बांधना है या एयरपोर्ट पे बांधना है। उसके बाद आपने 2 रकात नफिल पढ़नी है। नफिल पढ़ने के बाद आपने जहाज़ पे जाके नियत करनी है, क्योंकि मिकात जहाज़ पे आता है। और अगर मदीने में हैं तो यहीं से नफिल के बाद आप एहराम यहीं से नियत करेंगे, यहीं से फ़ौरन निकलने के बाद। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि यही मिकात है, और दूसरी चीज़ ये है कि असर की नमाज़ अगर बीच में आ रही हो तो पहले आपने नफिल पढ़नी है, बाद में असर पढ़नी है, क्योंकि असर के बाद नफिल नहीं है। तो आप चलते हैं मक्के की तरफ। जैसे मक्का आएगा तो मैं आपको डिफाइन करूँगा किस तरह से आप कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जब आप हरम पहुँच जाएँ उम्रे के लिए तो ये सामने आपको नज़र है बाबे अब्दुल अजीज़, जहाँ ये स्लाइड जा रही है, इसके नीचे से रास्ता है उम्रे करने का रास्ता। यहाँ कहीं नहीं घुस जाइएगा, फंस जाएंगे, ऊपर जाना पड़ेगा। वो जो दो आप वो देख रहे हैं, आप मीनार देख रहे हैं, उसके नीचे बाबे फहाद का रास्ता है। ये एक उम्रे का रास्ता है, एक ये उम्रे का रास्ता है। अगर आप नीचे शटल सर्विस से नीचे से आ रहे हैं मेरी तरह, तो आप यहाँ से जाएंगे। और अगर आप इधर से जा, इधर वो अजिया क्या नाम है, इब्राहिम खलील से आए तो बाबे फहाद से अंदर जाएंगे। और ये वो रास्ता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें भी 2 तरह के तरीके हैं। अगर आप उल्टे हाथ में मुड़ेंगे तो नीचे जाएंगे, सीधा निकलेंगे तो बड़ा तवाफ़ करेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, इस चीज़ को नोट कर लिएगा। अब इसके नीचे आ जाए स्लाइड वाली जगह के, तो वो आप सामने देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मताफ, उस बोर्ड पे वो पढ़ के आप यहाँ से अंदर जाएंगे। आपने यहाँ नहीं मुड़ना, आपने यहाँ से नीचे आने उल्टे हाथ पे। अगर वो बंद होता है, नमाज के टाइम आते हैं तो ये रोड, ये जगह बंद होती है, फिर वो आपको इस तरफ भेजते हैं सीधे हाथ पे। अभी ऊपर का मतलब जिन्होंने बंदी किया हुआ है, तो अभी आपने यहाँ से स्टेयर्स के ज़रिए नीचे नज़र करके, क्योंकि यहाँ से खाने का पर नज़र आता है, तो ये स्टेयर के ज़रिए आपने यहाँ से नीचे जाना है। स्टेयर्स आएंगी, यहाँ से आप जाएंगे नीचे। उसके बाद कभी कभी ये स्ट्रेट वाला रास्ता बंद कर देते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, अपने उल्टे हाथ में मुड़ना है, सीधे चलते जाना है। तो वो आगे से रोड को आगे से खुला हुआ होता है, तो वहाँ से आप घुसेंगे अंदर, क्योंकि रश की वजह से यहाँ से बंद कर देते हैं जगह, तो वो आगे से आगे खुला हुआ होता है। क्योंकि रात का टाइम है तो इतना रश नहीं होगा, तो ये खुला हुआ है यहाँ से रास्ता। मैं यहाँ से अब अभी जा रहा हूँ, उसके बाद अंदर की जगह आ जाएगी। इससे नज़रें नीचे करके चल रहे हैं, जैसे खाने का पाएगा अभी नज़रें ऊपर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। और ये नहीं कि आप एक दफ़ा उम्रे पे आएँ, आप जब भी आएँ वो आपकी पहली नज़र के लाएगी। ये नज़रें नीचे रखनी है, और यहाँ पे आके आपने नज़रें ऊपर उठा के देखना है, तो खाने का होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद आप जब यहाँ दुआ मांगने के बाद वो सामने हरी बत्ती देख रहे हैं, आपने वहाँ तक जाना है और अपना एक कंधा आपने खोल लेना है। सीधे हाथ वाला कंधा आप खोल लेंगे, जैसे ये अंकल खोले हुए हैं, इस तरह से आप एक कंधा खोल लेंगे अपना, और ये हरी बत्ती तक आप जाएंगे। बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट चलना है, ये लाल हरी बत्ती तक, और कंधा आपने खोल लेना है जिस अंकल ने खोला है। पहला ये एक इस्लाम होगा, मतलब पहले एक दफ़ा हजरत रसूल को आप बोसा देना है आपने, आप दूर से ही हाथ के ज़रिए, और इस तरह से 7 चक्कर लगाएंगे, और टोटल इस्लाम 8 होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। अभी ये हरी बत्ती आ गई है, अब आपने पहला इस्लाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने पूरा एक चक्कर लगाना है, और ज़रूरी नहीं है आप किताब लेके आएँ, कॉपियाँ लेके आएँ। जो दुआ आपको आती हैं, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तीसरा कलमा दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, जो आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ते रहें, और जो आपको आता है वो आप 7 चक्कर में पढ़ते रहें, और कोशिश करें उल्टे हाथ में करीब से करीब तक जाते रहें। अगर आप ये दूर दूर रहेंगे तो आपका तो आप लंबा हो जाएगा। इसे आप काबे इब्राहिम में क्रॉस करेंगे तो आपको उल्टे हाथ जगह मिल जाएगी, क्योंकि इस तरफ जो है ज़्यादा रश होता है। तो जैसे आप उल्टा हाथ क्रॉस करेंगे तो आगे आपको रश बहुत कम नज़र आएगा, तो आप जल्दी से उल्टे हाथ पे आ जाएं, ताकि आपको छोटे से छोटा तवाफ़ करना पड़े।
اور آپ کا طواف جلدی ہو جائے گا. یہ جتنا آپ دور سے طواف کریں گے اتنا آپ کو لمبا طواف کرنا پڑے گا. اور جیسے آپ یہ اس طرف آئیں گے تو اس طرف آپ کو بہت زیادہ آپ کو کم رش ملے گا. تو یہاں پہ اور کعبے سے آپ قریب ہو سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں دوبارہ سے گرین لائٹ آ گئی ہے. اور گرین لائٹ پہ پہنچ کر میرا ایک چکر ہو جائے گا. پھر سے میں ایک استعلام کروں گا اور اس طریقے سے 7 چکر لگاؤں گا اور ٹوٹل 8 استعلام کروں گا. پہلے لگایا اور آخری میں بھی کریں گے. تو اب جیسے ہی اب یہ حجر اسود آئے گا یہاں پہ ریڈ ہری بتی کے نیچے جیسے ہی میں آؤں گا فوراً سے میں یہاں سے استعلام کروں گا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہری بتی آ گئی. اب یہاں پہ سب استعلام شروع کر دیا. بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ ٹوٹل میرا ایک چکر ہو گیا. اس طریقے سے میں ٹوٹل 7 چکر لگاؤں گا. اس وقت میرے 6 چکر ہو چکے ہیں اور 7 دفعہ میں حجر اسود کو بوسہ دے چکا ہوں. تو اب جب آپ نے 7واں چکر لگانا ہے تو مقام ابراہیمی کے بعد جب حتیم آئے گا حتیم سے آپ نے بالکل آخر میں چلے جانا ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور آپ باہر نہیں نکل پاتے, مشکل ہو جاتی ہے آپ کو. تو آپ پہلے ہی آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے باہر کی طرف ہو جائیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے باہر ہوئیں گے آپ. جیسے ہی حتیم آیا اس کے بعد آپ سیدھے ہاتھ پہ باہر کی طرف نکلتے جائیں گے تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو, کیونکہ رش آج کل بہت زیادہ اور آپ پھنس جائیں گے اگر 7ویں چکر میں آپ اندر ہی کی طرف ہوئیں گے. تو میرا 7واں چکر پورا ہونے والا ہے اور میں تقریباً یہ باہر تک آ چکا ہوں. اور مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے لیکن میں مقام ابراہیمی کے پاس نہیں پڑھ سکتا, تو اس لیے میں کہیں بھی پڑھ لوں گا. اگر مجھے جگہ نہیں ملے گی تو ہمیں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. میرا 7 چکر پورا ہو گیا. میں یہاں سے استعلام کروں گا بسم اللہ اللہ اکبر. اور اس کے بعد آب زمزم کا پانی پینا ہے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے جو آپ نے طواف کیا اس کے بعد صفا مروہ کی جگہ جو ہے وہ سامنے آپ نے یہاں سے جانا ہے. یہ نہیں پیچھے چلے جائیں بھٹک جائیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیچھے باہر نکل جاتے ہیں. باہر نہیں نکلنا, صفا و مروہ کا راستہ یہیں سے ہے. اس کے بعد مقام ابراہیمی کے پیچھے کی جگہ یہ ہے, یہاں جگہ مل گئی ہے. یہاں میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا اور یہاں عورتیں کھڑی ہیں تو کوشش کریں آگے چلے جائیں. یہیں پڑھ لو جب تو یہاں پڑھ لو. یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے ہم لوگ. اس کے بعد زمزم کا پانی وہاں سامنے سے پئیں گے اور وہ سامنے دیکھیں صحیح کا مقام یہ نیچے گراؤنڈ فلور سے بھی صحیح کا ہے, یہاں صحیح کرنے جاتے ہیں. اس کے بعد جو کندھا کھولا ہوا تھا وہ بند کر دے رہے ہیں اور صفا مروہ کی طرف چل رہے ہیں. اور صفا مروہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے بھی ایک استعلام کرنا ہے, یہ یاد رکھیے گا. صفا مروہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے بھی ایک استعلام کرنا ہے اور زمزم کا پانی پینا ہے. پہلے زمزم کا پانی پئیں گے اس کے بعد سلام اسٹارٹ کریں گے. صفا مروہ پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک استعلام کرنا ہے یہاں سے, اس کے بعد صفا مروہ کی طرف جانے اندر. اس وقت میں صفا کی پہاڑی پہ موجود ہوں اور اب اس میں آپ نے تھوڑا سمجھنا یہ ہے کہ صفا سے مروہ 1 چکر, ٹھیک ہے, مروہ سے صفا 2 چکر. یہ نہیں کہ صفا سے مروہ, مروہ سے صفا 1 چکر. ایسا تو آپ بیچارے بہت برا حال ہو جائے گا آپ کا. تو صفا سے مروہ 1 چکر, مروہ سے صفا 2 چکر, پھر صفا سے مروہ 3 چکر, مروہ سے صفا 4 چکر. ایسے ہی 7 چکر ہوں گے. صفا سے مروہ ابھی 1 چکر ہوگا, میں کر کے دکھاتا ہوں, اور مروہ سے صفا 2 چکر آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں کیسا یہ ہوگا. آج یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں صفا پہ اتنا رش, بہت زیادہ رش ہے اس وقت عمرے میں. اور رمضان میں بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا ابھی رش ہو رہا ہے. پہلا چکر اسٹارٹ ہو گیا ہے. وہ جو ہری بتی ہے وہاں پہ آپ نے بھاگنا ہے, ٹھیک ہے. کندھے اپنے ڈھک لینے جیسے ایسے بھائی لگے ہوئے, کھلے نہیں رکھنے. اور اس پہ آپ نے دوڑ لگانی ہے ہری بتی پہ. اور جیسے ہی مروہ آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ 1 چکر ہوگا. تو بھائی میرے سامنے ابھی مروہ کی پہاڑی آ چکی ہے. یہاں پہ پہنچتے ہی میرا 1 چکر پورا ہو جائے گا. میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ آتے ہی میرا 1 چکر پورا ہو جائے گا
صفا سے مروہ ایک چکر، ناٹ صفا سے مروہ واپس مروہ سے صفا ایک چکر، ایسا نہیں ہوا، صفا سے مروہ ایک چکر۔ تو یہ ہے مروہ کی پہاڑی، آپ یہاں شروع سے بھی گھوم سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ وہاں سے گھوم کے آئیں، یہ اسٹارٹ سے بھی آپ گھوم سکتے ہیں، اگر زیادہ آپ کو ہے تو وہاں سے بھی گھوم سکتے ہیں، ورنہ آپ یہاں سے بھی گھوم سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، میرا سیکنڈ چکر پورا ہونے والا ہے۔ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں ہری بتی، وہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی، یہاں پہ اینڈنگ میں ہوتی ہے، وہ دونوں میں آپ نے بھاگنا ہوگا۔ اور میرا اب صفا اسٹارٹ ہونے والا ہے، میرے 2 چکر صفا ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ یہ صفا اسٹارٹ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آگے 2 چکر، وہیں سے اسٹارٹ کیا تھا، یہیں پہ ابھی اینڈ کیا 2 چکر۔ اس طریقے سے یہ آپ کے 4 چکر ہوں گے، 6 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ہوگا، مروہ پہ آپ نے نفل پڑھنے، اس کے بعد پھر حلق۔ الحمدللہ میرے 6 چکر ہونے والے ہیں، صفا اسٹارٹ کے آگے میرے ٹوٹل 6 چکر ہو جائیں گے، کیونکہ میں صفا اسٹارٹ کیا تھا مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ٹوٹل 6 چکر۔ آپ اس کے بعد صفا سے مروہ لگاؤں گا 7 چکر ہو جائیں گے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے، اگر آپ لیڈیز ہیں تو اس سے آپ کروائیں گی جس نے عمرہ کیا ہوا، جس کا احرام اترا ہوا ہو، یہ نہیں کہ آپ آپس میں کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ہو، وہ پہلے گنجا ہو جائے، اس کے بعد وہ آپ کے بال کاٹے گا۔ اگر آپ نے ایسے سے کروا لیا تو آپ کا عمرہ خراب ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مرد حضرات ہمارے جو احرام پہنتے ہیں اور ناف سے نیچے اگر وہ پہنتے ہیں تو ان کا بھی عمرہ خراب ہوتا ہے، اور اگر کوئی سلی ہوئی چیز انڈر ویئر وغیرہ پہنی ہوئی انہوں نے اندر تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی نہیں پہنے۔ تو احرام کا بہت خیال رکھیں، ناف سے نیچے نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کا خیال رکھیں، کیا نام ہے اس کا، کوئی چیز ایسی پہنی بھی نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ، عورتیں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ان کے بال نظر نہ آئے۔ اور اس کے بعد اس چیز کا خیال رکھیں کہ بھائی کسی ایسے لوگ سے اپنے بال کٹوائیں گی جس کے آلریڈی احرام اترا ہوا ہو، جس نے آلریڈی عمرہ کیا ہوا ہو، تو آپ اسی سے کرائیں گی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ مروہ پہ آگے میرے 7 چکر پورے ہو چکے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اس کے بعد حلق کروانا ہے اس بندے سے جس کا آلریڈی احرام اترا ہوا ہے، یہ نہیں ہلکے سے آپ نے یوں کاٹ دیے یوں کاٹ دیے، حلق ہوگا۔ یا اگر آپ کے بڑے بال ہیں 1 کوڑے کے برابر تو اس کو آپ برابر کٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑے سے مسائل ہیں، اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو لائک کریں، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں کر لیں، اس کا جواب دے گا تو بھائی۔